بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 78 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ و آخران من غیرکم کی تفصیل پڑھیں گے۔ قولہ تعالی و آخران من غیرکم، یہاں سے مصنف 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ مائدہ کی تیسری مثال کا ذکر کر رہے ہیں۔ دو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج تیسری مثال کا ذکر ہے جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان آیات کو تفسیر اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے او آخران من غیرکم، یہ پوری آیت اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، یعنی وفات کے قریب جب وصیت کرنے لگو تو دو دیندار مسلمانوں کو گواہ بنا لینا مناسب اور بہتر ہے، یا اگر مسلمان نہ مل سکیں تو غیر قوم کے دو شخصوں کو، او آخران من غیرکم، غیر قوم کے دو شخصوں کو، دو آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ غیر قوم سے مراد غیر مسلم ہیں۔ دوسری آیت متن میں جو ذکر فرمائی وہ پوری اس طرح ہے: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ۔ یہاں صرف دو جملے مذکور ہیں، پوری آیت اس طرح ہے: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی جب وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو قاعدے کے مطابق نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے مطابق انہیں رہائی دے دو، اور آپس میں دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے گواہی دو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ او آخرانی جو ہے، او آخران من غیرکم، اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں مفسرین کے ہاں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ ایسے دو آدمیوں کو گواہ بناؤ جو تمہارے ہم مذہب نہ ہوں۔ ائمہ اربعہ اور دیگر حضرات جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں، جن میں حضرت تھانوی، حضرت عثمانی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں، وہ اسی کے قائل ہیں کہ ایسے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تمہارے ہم مذہب نہ ہو۔ او آخرانی کا یہ مطلب ہے، یہ تفسیر ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ آیت کو کتابی اور غیر کتابی ہر قسم کے غیر مسلم کو اس میں شامل کرتے ہیں، چاہے وہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، یعنی ایسے غیر مسلم ہو جو اہل کتاب ہیں اور ایسے غیر مسلم جو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے شان نزول کی رعایت کرتے ہوئے اس آیت کو صرف اہل کتاب کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ مصنف نے جو یہ فرمایا قال احمد بظاہر الآیہ، اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ انہی کے مسلک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل کتاب ذمی کی شہادت وصیت کے معاملے میں قبول کی جاتی ہے، یعنی اس کی جو گواہی ہے وہ وصیت کے معاملے میں مقبول ہے، بشرطے کہ اس وقت مسلمان کوئی گواہ وہاں موجود نہ ہو، تو وصیت کے معاملے میں ذمی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ لیکن ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ او آخران من غیرکم، یہ منسوخ ہے۔ ایک تو اس کی ناسخ وہی آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور دوسری وہ آیات اس کی ناسخ ہیں جن میں گواہوں کے لیے عادل اور پسندیدہ ہونے کی قید ذکر کی گئی ہے، جیسے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ تو ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر عادل کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے۔
تو لہٰذا جو ہے یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ پہلی تفسیر جو کی گئی ہے یہ آیت اس میں منسوخ ہوگی، اور اس کی ناسخ وہ آیات ہیں جن میں گواہوں کے عادل اور پسندیدہ ہونے کی قید مذکور ہے۔ گویا کہ یہ جو پہلی تفسیر ہے کہ ایسے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تمہارے ہم مذہب نہ ہوں، تو اس تفسیر میں ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ دو غیر مسلم جو ہیں وہ دو غیر مسلموں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ چاہے وہ غیر مسلم کتابی ہوں، اہل کتاب ہوں یا اہل کتاب نہ ہوں، یہ سب کو شامل ہے، اور اس کے عموم کا تقاضا یہی ہے کہ اب اس میں اہل کتاب یا غیر اہل کتاب کی قید کا ذکر، اس کی قید نہ لگائی جائے۔ ایک تفسیر تو ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ ہو گئی، اور دوسرا جو ہے ائمہ ثلاثہ جو ہے اس تفسیر کو منسوخ مانتے ہیں، اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ گواہوں کا عادل اور پسندیدہ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک تو یہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یہ ان کی دلیل ہے، اور دوسری دلیل ان کی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ تو اب ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے گواہ جو ہے وہ غیر عادل نہیں ہو سکتے، گواہوں کا عادل اور پسندیدہ ہونا ہی ضروری ہے، کیونکہ ان آیات کے اندر اس کی یہ قید ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ ایک تفسیر ہو گئی۔ او آخران من غیرکم کی دوسری تفسیر ہے او آخران من غیر اقاربکم، یعنی ایسے دو مسلمان جو تمہارے رشتہ دار نہ ہوں، ان کو جو ذوی القربہ میں سے نہ ہوں اور تمہارے رشتہ دار نہ ہوں، ان کو گواہ بنا لو۔ من غیرکم من غیر اقاربکم، تمہارے رشتہ دار نہ ہو۔ اس تفسیر کو جو ہے زہری، حسن بصری رحمہم اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان سے منقول ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی بھی اسی کے قائل ہیں، اور انہوں نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے او آخران من غیرکم ای من غیر اقاربکم، ایسے دو گواہ بنا لو جو تمہارے رشتہ دار اور ذوی القربہ میں سے نہ ہوں۔ لیکن پہلی تفسیر جو ہے جو پیچھے ابھی ہم نے ذکر کی ہے وہ جو ہے زیادہ راجح ہے، اور شان نزول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ علامہ جساس رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کو رد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دوسری تفسیر جو ہے من غیر اقاربکم اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے اولین مخاطب وہ اہل ایمان ہی ہیں، تو لہٰذا مغایرت جو ہے یہاں پر جو من غیرکم میں مذکور ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہے، نہ کہ قرابت اور رشتہ داری کے اعتبار سے، یعنی جو مغایرت کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر وہ مغایرت جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہونی چاہیے، کیونکہ مخاطب اولین مخاطب تو جو ہے وہ اہل ایمان ہی ہیں، تو لہٰذا اہل ایمان سے جب اس کی مغایرت کر دی، من غیرکم کہہ دیا، تو اہل ایمان کے غیر وہی ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، جو ہم مذہب نہیں ہوں گے، جیسا کہ پہلی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے قرابت اور رشتہ داری کے اعتبار سے مغایرت نہیں ہے، اور آیت میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اسی لیے جو ہے یہ پہلی تفسیر ہے کہ ایسے دو گواہ بنا لو جو تمہارے ہم مذہب نہ ہوں، تو یہ تفسیر زیادہ راجح ہے، اور شان نزول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ مائدہ کی تیسری مثال او آخران من غیرکم کی تفصیل پڑھی ہے، کہ گواہ جو ہیں وہ او آخران کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق تو یہ ہے کہ ایسے دو گواہوں کو، ایسے دو آدمیوں کو گواہ بناؤ جو تمہارے ہم مذہب نہ ہوں، یہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ عادل ہونا ضروری ہے گواہوں کے لیے، اور جو ہے وہ غیر عادل کو گواہ نہیں بنا سکتے، انہوں نے اس پر جو ہے وہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اس طرح وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ یہ آیات جو ہیں اس کی دلیل کے طور پر پیش کی ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ تھی کہ او آخران من غیرکم ای من غیر اقاربکم، تم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ میں سے دو گواہ، ایسے دو مسلمان گواہ بنا لو جو تمہارے رشتہ دار نہ ہوں۔ لیکن پہلی تفسیر کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے، اور اس کی تائید بھی شان نزول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اہل کتاب ذمی کی گواہی وصیت کے معاملے میں معتبر ہے یا نہیں،
اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر عادل کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔